نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا تطع المکذبین ودوا لو تدہن فیدہنون ولا تطع کل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلك زنیم ان کان ذا مال وبنین اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین سنسمہ علی الخرطوم۔ ابھی آپ نے سورہ قلم کی آیت 8 سے 16 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: فلا تطع المکذبین آیت 8، ودوا لو تدہنوا فیدہنون آیت 9، ولا تطع کل حلاف مہین آیت 10، ہماز مشاء بنمیم آیت 11، مناع للخیر معتد اثیم آیت 12، عتل بعد ذلك زنیم آیت 13، ان کان ذا مال وبنین آیت 14، اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین آیت 15، سنسمہ علی الخرطوم آیت 16۔ ترجمہ: آپ جھٹلانے والوں کی بات نہ مانیں۔ ان کی تو تمنا ہے کہ آپ ذرا سست ہو جائیں تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں۔ آپ ہر جھوٹی قسم کھانے والے اور ناقدرے کی بات نہ مانیں جو نکتہ چین اور چغلخور ہو، جو نیکیوں سے روکنے والا، حد سے آگے بڑھنے والا، گنہگار، سرکش اور ساتھ ہی ساتھ بدنام بھی ہو۔ وہ اس لیے سرکش ہے کہ مال و اولاد والا ہے۔ جب اسے ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو پہلوں کے قصے ہیں، ہم اس کی ناک داغنے والے ہیں۔ یہ تھا ترجمہ سورہ قلم کی آیت 8 سے 16 کا تفسیر۔ آیت 8، جھوٹوں کی پیروی نہ کرو، یعنی اے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر بڑا انعام ہے کہ ہم نے آپ کو سیدھی سادی اور بہترین شریعت دی اور آپ کی اچھی عادتیں بنائیں، بس آپ کا بھی فرض ہے کہ آپ جھوٹوں کی بات نہ مانیں جو ہمیں نہیں مانتے۔ آیت 9، مشرک موقع کی تلاش میں ہیں، ان کی تو یہ دلی خواہش ہے کہ آپ ذرا ڈھیلے پڑ جائیں تو یہ گل کھلائیں، آپ تھوڑے سے نرم ہو جائیں اور یہ اللہ کا قانون پس پشت ڈالیں، آپ ذرا سا بھی رخ ان کے بتوں کی طرف کریں اور حق سے انچ بھر ادھر ادھر ہٹ جائیں تو انہیں موقع مل جائے۔ آیت 10، آپ ہر جھوٹی قسم کھانے والے ناقدرے کی بات نہ مانیں، چونکہ جھوٹے کو اپنی پول کھل جانے کا اور توہین کا ڈر رہتا ہے، اس لیے وہ جھوٹی قسمیں کھا کر جھوٹ کو سچ کا لبادہ اوڑھا کر لوگوں کو یقین دلانا چاہتا ہے اور بے موقع و محل اللہ کے اسماء حسنی کی بے ادبی کرتا ہے۔ جھوٹ و چغلی کی سزا۔ ایک دفعہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں سے گزرے، فرمایا ان پر عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑی بات پر عذاب نہیں ہو رہا ہے۔ ایک تو پیشاب کرتے وقت پردہ نہیں کیا کرتا تھا اور دوسرا چغلخور تھا۔ چغلخور جنت میں نہیں جائے گا۔ اچھوں اور بروں کی پہچان۔ کیا میں تمہیں اچھے آدمیوں کی خبر نہ دوں؟ صحابہ بولے ضرور خبر دیجیے۔ فرمایا اچھے وہ ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ پھر فرمایا کیا میں تمہیں برے آدمی نہ بتاؤں؟ صحابہ بولے ضرور بتائیے۔ فرمایا چغلخور جو دوستوں میں پھوٹ ڈلوا دیں، باغی اور پاک دامنوں پر تہمت لگانے والے۔ آیت 12، بھلائیوں سے خود بھی باز رہے اور دوسروں کو بھی روک دے
حلال و طیب چیزوں اور کاموں سے ہٹ کر حرام اور گندے کام اختیار کر لے۔ روسیا خطاکار، بے حیائیوں کا مرتکب، بد خصلت، بد زبان، جمع کر کے رکھنے والا اور اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے والا۔ جنتی اور جہنمی کی پہچان۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں جنتی نہ بتاؤں؟ جنتی کمزور اور لوگوں کی نگاہوں میں حقیر ہیں۔ اگر یہ اللہ پر قسم کھا بیٹھیں تو اللہ ان کی قسمیں پوری کر دے۔ کیا میں تمہیں جہنمی نہ بتاؤں؟ ہر سرکش، سنگ دل اور مغرور جہنمی ہے۔ عطل ذنیم کی تفسیر۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطل ذنیم کے بارے میں پوچھا گیا، فرمایا بد خصلت، خوب کھانے والا، جو پائے اسی کو ہضم کر جائے، ظلم کرنے والا اور بڑے پیٹ والا، مال جمع کرنے والا، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے والا، سنگ دل، بد خصلت اور پیٹو جنت میں نہ جائے گا۔ آیت 13۔ آسمان کس پر افسوس کرتا ہے؟ اس پر آسمان روتا ہے جسے اللہ نے تندرستی، آسودگی اور دنیوی عزت دی اور وہ لوگوں پر مظالم ڈھاتا رہا۔ یہی سرکش و بدنام ہے۔ غرض یہ کہ عطل، تندرست، بدخلق، خوب کھاؤ اور بڑی شہوت والے کو کہتے ہیں۔ نعمتوں کی ناشکری۔ آیت 14-15۔ یعنی اللہ نے تو اسے مال و اولاد سے نوازا اور بیٹے ہی بیٹے دیے، اور اس نے ان نعمتوں کا یہ حق ادا کیا کہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلا کر ان سے منہ موڑ لیا، اور یہ بڑھانکی کی یہ تو اگلوں کے قصے اور مکاری کی باتیں ہیں۔ سورہ مدثر کی آیت 11-30 میں فرمایا، مجھے اور اسے چھوڑ دے جسے میں نے اکیلا پیدا کیا اور اسے بہت کچھ مال بھی دیا اور حاضر رہنے والے بیٹے بھی دیے اور بہت کچھ فراخی بھی دی، لیکن پھر بھی اس کی یہی خواہش ہے کہ اور زیادہ دوں۔ نہیں، یہ ہماری آیتوں کا مخالف ہے، میں اسے مشقت والی تکلیف میں ڈالوں گا۔ اس نے غور و فکر کر کے تجویز کی، غارت ہو کیسی تجویز کی، پھر وہ غارت ہو کیسی تجویز کی، پھر اس نے دیکھا، پھر ترش ہو کر منہ بنایا، پھر غرور سے پیچھے ہٹا اور کہا، یہ تو جادو ہے جو نقل ہوا چلا آ رہا ہے، یہ صرف ایک انسان کا قول ہے، میں اسے جلدی ہی دوزخ میں ڈالوں گا۔ معلوم ہے دوزخ کیا ہے؟ نہ وہ باقی رکھتی ہے اور نہ چھوڑتی ہے، اور کھال جھلس دیتی ہے۔ اس پر 19 فرشتے مقرر ہیں۔ یہ آیتیں ولید بن مغیرہ کے بارے میں اتری تھی۔ آیت 16۔ یعنی اسے انتہائی ذلیل کریں گے، کسی سے اس کی برائی چھپی نہ رہے گی، اور ہر شخص بدنامی کی وجہ سے اسے پہچان لے آئے گا۔ جس طرح ناک پر نشان والا شخص لاکھوں میں پہچان لیا جاتا ہے، ایسا کلنک کا ٹیکا لگے گا جو چھڑائے نہ چھوٹے گا۔ یا بدر کے دن اس کی ناک پر تلوار پڑے گی، یا قیامت کے دن دوزخ کی مہر لگ جائے گی اور منہ کالا ہو جائے گا۔ خرطوم، ہاتھی یا سور کی ناک، اس سے چہرہ مراد ہے۔ دنیا و آخرت کی ذلت، یعنی اس بدبخت میں یہ تمام باتیں جمع ہو جائیں گی۔ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا اور ناک کٹے گی، اور آخرت میں بھی نشان والا مجرم بنے گا، کالا منہ ہوگا اور سب پر اس کی شرارت کھل جائے گی۔ چغل خور کی قیامت میں نشانی۔ ایک حدیث میں ہے کہ انسان ہزارہ سال مومن لکھا رہتا ہے، لیکن مرتے وقت اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہزارہ سال کافر لکھا رہتا ہے، لیکن مرتے وقت اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ جو شخص عیب نکالتا ہوا، چغلی کھاتا ہوا اور لوگوں کو برا کہتا ہوا مرے گا، قیامت کے دن اس کی یہ نشانی ہوگی کہ اس کے ہونٹ کی جانب سے دونوں نتنوں پر ایک نشان لگا دیا جائے گا، جس سے یہ پہچان لیا جائے۔ یہ تھا سورہ قلم کی آیت 8 سے 16 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔
بارک اللہ لی و لکم فی القرآن و نفعنا ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔